السلام علیکم۔ آج میں آپ کو وہ خفیہ ہاتھوں کی کارستانیاں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں جس سے میرا لاش شرما گئے یہ دعائیں آپ کو بتانے سے۔ پرے آف بک۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ 40 مسنون دعائیں ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، جیسے کہ ایمان مجمل یہ دعا ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفات قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و قدرہ و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی بعث بعد الموت۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اس میں یہ ہے کہ غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ ساری باتوں کو پکڑ کے ایک بات یہ جان کر آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے جب تک آپ کے جسم کا ایک ایک بال گیلا نہ ہو جائے جب تک آپ کا غسل پورا نہیں ہوگا۔ مزید آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ جان کر آپ کو حیرانگی یہ ہوگی جن باتوں کی وجہ سے آج تک میرے لاش انعام نہیں لے سکے۔ اللہم انی نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجر۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعائے قنوت۔ آج ہم آپ کو وہ 40 مسنون دعائیں بتائیں گے کہ شاید ہی آپ کو کوئی بتائے۔ نماز جنازہ میں یہ دعائیں پڑھیں۔ پہلے ثنا پڑھیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمتک وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ ہے میت کی دعا: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا و احییہ علی السلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ لنا فرادا واجعلہ لنا
اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا۔ اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرادا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا مشفعا۔ صبح دعا یہ پڑھیں، صبح اگر آپ اٹھیں سورج نکلنے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک المصیر۔ اگر سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ شام کو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیی وبکا نموت والیک النشور۔ صبح اور شام کو ایک خاص دعا یہ پڑھیں، اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہوا ہوگا تو آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم وہو حی یا قیوم۔ سوتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم کنی عذابک یوم تجمع عبادک، یا یہ پڑھیں، اللہم باسمک واموت واحیا۔ جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب واش روم کی طرف جائیں باتھ روم میں تو یہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب باتھ روم سے واپسی باہر آئیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اذھب عنی وآذى وعافانی۔ جب وضو کر چکے ہوں تو یہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابوابک ورحمتک۔ جب مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب مسجد سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ جب اذان کی آواز سنیں تو آخر میں یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ حاذ محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ فرض نماز سلام پھیر کر دانا ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم عنی الہم والحزن، اور 3 بار استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت رب یا ذو الجلال والاکرام۔ جب وتر پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد تو یہ دعا پڑھیں، سبحان المالک القدوس 7 بار پڑھیں۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر مولج خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا۔ اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں۔ بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا اعوذ بک
من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك إن أصيب فيها يمينا فآجرة أو صفقة خاسرة۔ جب کھانا شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گئے ہوں تو کھانے کے بیچ یا آخر میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ واول وآخر۔ جب کھانا کھا کر ختم ہو چکا ہو تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اگر آپ رات کو یا صبح میں دودھ پئیں یا چائے پئیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ جب کسی کے یہاں دعوت کھاتے ہوں تو یہ پڑھیں، اللہم اطعمنی واسقی من سقانی۔ جب مہمان کے گھر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر وارحمہم۔ اگر کسی کے یہاں روزہ افطار کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم افطرات عندکم الصائمون وعلی صائمون وکل طعامکم الابرار وصلیت علیکم والملائکۃ۔ جب روزہ افطار کریں تو یہ پڑھیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ جب افطار کے بعد یہ پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کپڑا پہننے کی یہ دعا ہے۔ جب آپ اپنے گھر پہ نہائیں دھوئیں غسل کریں کپڑا پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی وہذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوت اللہم لک الحمد کما کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ اعوذ بک من شرہ وشرہ ما صنع لہ۔ یہ ہے نیا کپڑا پہننے کی دعا۔ اور جب آپ اپنے گھر پہ کپڑا پہنیں تو اس کی دعا یہ الگ ہے، الحمدللہ الذی کسانا ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوت۔ اچھا، ایک بات اس میں جو نہیں لکھی ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ رکھنے کی دعا۔ روزہ رکھنے کی دعا یہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ مِّن نَوَيْتُ مِن شَهْرِ، جیسے ہم رمضان بولتے ہیں، آپ کا رجب کا ہو، شعبان کا ہو، ربیع اول کا ہو، جون سا بھی مہینہ ہو آپ وہی اس پہ رکھ سکتے ہیں، اسلامی مہینہ۔ اچھا، اب آتے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آپ آئینے میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ دلہا کو یوں مبارک دیں دعا پڑھ کے، بارک اللہ لکا و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اگر جیسے 27 رجب ہو گئی، شب معراج ہو گئی، رمضان کی شب قدر ہو گئی، اس میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، انا انزلنا سورت کے ساتھ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے شب قدر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ جب نیا چاند دیکھیں تو یہ پڑھیں،
اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ۔ کسی مسلمان کو اگر آپ ہنستے ہوئے دیکھیں تو یہ دعا دیں، اضحک اللہ سنک۔ جب مریض مسلمان عیادت کو جائیں تو یوں تسلی دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ جب سواری پر بیٹھ کر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب کسی منزل یا ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹاپ پر اتریں تو یہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ ایسے ہی جب قبرستان میں آپ جائیں تو یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یا یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلافنا ونحن بالآثار تمت بالخیر والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پھر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 6 کلمے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، اشہد ان لا الہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں دوسرا کلمہ ہے شہادت۔ شہادت معنی ہے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ہے تیسرا کلمہ تمجد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر ہے آپ کا یہ چوتھا کلمہ یوں ہے کہ چارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر ہے پنجم کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر ہے شیشم کلمہ ردی کفر، اللہم انی اعوذ بک من اشرک بک شیئا اعلم بہ استغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت وقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ہے دعائے عقیقہ۔ دعائے عقیقہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں یہ ہے عقیقہ بچے یا دور ہو جاتی ہو اور آفتوں سے حفاظت رہتی ہے، اگر لڑکا ہو تو بکرا، اگر لڑکی ہو تو جب بھی بکرے ذبح کریں یہ دعا پڑھیں، اللہم ھذہ عقیقۃ فلاں کے نام پہ، جیسے فلاں، پھر آگے اس کا نام دے کر یہ پڑھنا ہے، دموہا بدامہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا وجلدہ وشعرہا بشعرہ بدامہا او بلحمہا او بعظمہا وبجلدہا بشعرہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حادثات سے بچنے کی دعا، اللہم انت
ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ولم یشاء یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ جیسے کہ یہ دعائیں تو پوری ہو چکی، آگے میں آپ کو بتاؤں گا والدین کے مغفرت کی دعا اور گھر سے حفاظت کی دعا۔ کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یوں کیوں نہ کہوں سب کے گھر کا بھلا ہو۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بس آپ لوگ میری لاش کے لیے دعا کریے گا، میں اس کا روح ہو کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن باتوں سے اس کو شرم آتی ہے۔ والدین کے مغفرت کی دعا اب میں آپ کو بتاتا چلوں۔ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَالِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الوقف للہ الکریم اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر کے حفاظت کی دعا، جو کہ آپ دیکھ کے سن کے حیران رہ جائیں گے کہ گھر سے حفاظت کی دعا بھی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وهو رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان ولم یشاء یکن لا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ پھر آگے یہی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما واسألک قلبا خاشعا واسألک علما نافعا واسألک یقینا صادقا واسألک دینا قیما واسألک العافیۃ من کل بلیۃ واسألک تمام العافیۃ واسألک دوام العافیۃ واسألک الشکر علی العافیۃ واسألک الغنی عن الناس۔ دعائے برائے حفاظت آفت، کہ آپ کے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گھر سے نکلتے وقت، یہ آیات پڑھ لینے سے انشاءاللہ آپ کے آفت و حادثات سے حفاظت رہے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ یفقہوہ فی آذانہم وقرا یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم اللہ علی سمعہ وقلبہ وجعل بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو شیطان و ظالم سلطان اور درندوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ